الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي مال. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے، یعنی انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے بڑی فضیلت دی ہے۔ انسان ساری مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، سب سے افضل ہے۔ اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ انسان کو اللہ نے انسان بنایا، اور انسان بنا کر جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ کہ ایمان جو ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ انسانوں نے جن چیزوں کو قیمتی سمجھا ہے ان کی حفاظت کے بندوبست کرتے ہیں۔ انسانوں کے نزدیک سونا قیمتی چیز ہے تو سونے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، خزائن ہے، مال ہے، دولت ہے، جو انسانوں کے نزدیک قیمتی چیز ہے، فرمایا اس کی حفاظت۔ تو اللہ کے یہاں سب سے قیمتی چیز انسانوں کی طرف سے جو انسانوں کو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اور ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ جب سب سے قیمتی چیز ایمان ہے تو ایمان کی حفاظت بھی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور آج سب سے زیادہ لاپرواہی جو برتی جا رہی ہے وہ ایمان ہی کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کر کے اپنے ایمان کو اتنا پختہ بنایا اور ایمان پر اتنی محنت کی اور ایمان کو اتنا جاندار بنایا کہ ایمان کے مقابلے میں پھر جس چیز کا بھی مقابلہ کرنا پڑا صحابہ نے کر کے دکھایا۔ کہ ایمان پر اتنی محنت کی تھی کہ ایمان رگ و ریشے کے اندر اتار لیا تھا۔ ایمان خون کے ذرے ذرے میں اور قطرے قطرے میں اور خون کے اور بلکہ ان کی رگوں کے اندر پیوست ہو چکا تھا۔ اس لیے صحابہ کے دل کا یہ نعرہ
اور دل کی آواز بن گئی تھی کہ ہم ہر چیز کے بغیر جی سکتے ہیں، ایمان کے بغیر نہیں۔ یہ صحابہ نے ایمان سیکھنے پر محنت کی، ایمان کو باقاعدہ سیکھا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات میں بہت سے صحابہ کے واقعات ایسے ملتے ہیں، اور ایک ایک صحابی ایمان کا نمونہ بنا ہے، ایمان کی مثال پیش کی ہے۔ جس صحابی کے واقعے کو اٹھائیں گے، جس صحابی کے واقعے کو سنیں گے، پڑھیں گے، تو فرمایا کہ اس میں ایمان کی ایک مثال ملے گی کہ صحابہ نے ایمان کی کس طرح حفاظت کر کے دکھائی۔ حالات موافق ہوئے تو ایمان کی حفاظت کی، حالات ناموافق ہوئے تو ایمان کی حفاظت کی۔ ہر حال میں، کسی حال میں ایمان کو نہیں چھوڑا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، چھوٹے چھوٹے لالچ میں آ کے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کے ایمان کے سودے نہیں کیے صحابہ نے۔ کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ صحابہ نے ایمان کی قیمت کو سمجھا تھا، اور یوں کہتے تھے کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مکرم محترم صحابی میں سے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضرت ابو بکر وفات پا گئے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو اس زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کی جماعت بنا کر عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روم کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا۔ روم کا بادشاہ نصرانی تھا، اور وہ مذہب اسلام پر نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دے کر بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر اسلام کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، ایمان کو سمجھانا، ایمان ان کے سامنے پیش کرنا۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صحابہ جب روم پہنچے ہیں اور ان کو معلوم ہوا وہاں کے بادشاہ کو کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کو بہکاتے ہیں اور ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے مذہب کا تبادلہ کرتے ہیں، یعنی اپنے مذہب کو قبول کرواتے ہیں، ہمارا مذہب بدلواتے ہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے اپنے سپاہی، اپنے نوکر بھیجے کہ جو ایسے لوگ آئے ہیں ان کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ ان کے سپاہی، ان کے نوکر، ان کے فوجی گئے اور اس پوری جماعت کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، معلوم کیا، آنے کی وجہ معلوم کی، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کیا بات ہے؟ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پیش کیا، ایمان کی دعوت دی، یوں کہا ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اس ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، نفع اور نقصان، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت کے مالک وہی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ عزت ہے، نہ ذلت ہے، نہ موت ہے، نہ زندگی ہے، نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، اور ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اس نبی کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اس نبی کی زندگی لے کر آئے ہیں جو نبی خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں،
فرمایا اور ان کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، ان کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور ان کے دین کے بعد کوئی دین نہیں، یہی دین قیامت تک چلے گا، اور یہ امت آخری امت ہے، اور یہ نبی بھی آخری نبی ہے، اور یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، اور یہ مذہب اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے، اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے قبول کر دیا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جو اس دین کو اور اس مذہب اسلام کو جو اپنائے گا اللہ اس کو عزت دیں گے، اور جو اس کو ٹھکرائے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ عبداللہ ابن حذافہ کی دعوت سن کر روم کے بادشاہ نے اپنی دعوت دینی شروع کر دی، کیونکہ وہ تو صحابی رسول تھے، اندر کا ایمان فل پاور تھا، اس لیے ان کی بات سے وہ متاثر ہو گئے، اور یوں کہا گھبراتے ہوئے بادشاہ پہ کچھ ایسی اس طریقے کی بات تھی، لیکن آدمی جب ضد پہ ہوتا ہے، ہر دھرمی پہ ہوتا ہے، تو وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ضد اور ہر دھرمی یہ آدمی کو حق سے بھی غافل کر دیتی ہے، حق بات کو قبول کرنے نہیں دیتی۔ یہ ضد اور یہ ہر دھرمی تھی، اس نے ابو جہل ابو لہب کو گمراہ کیا۔ اس ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے نبی کا خاندان کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، اسی وجہ سے یہ ضد اور ہر دھرمی آدمی کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ صحابہ کیا ہیں؟ یہ صحابہ ان کے آبا و اجداد بتوں کو پوجنے والے اور بتوں کو پوجنے والوں کی یہ اولاد ہے، لیکن جب انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا اور اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کر لیا اور اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا اس پہ لبیک اور صادق کہا اور یوں کہا کہ ہمیں نبی کی بات کے ماننے میں ہماری کامیابی ہے، تو جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اللہ نے ان کو صحابی بنایا، باوجود ہے کہ وہ نبی کے خاندان میں نہیں ہیں، باوجود ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے رہنے والے ہیں، رنگ کے کالے ہیں اور دوسری زبان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب دیکھی، ان کا شوق دیکھا، ان کے اندر کی پیاس دیکھی، اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ تو روم کے بادشاہ نے عبداللہ ابن حذافہ سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، ہمارا مذہب قبول کر لو، ہمارا مذہب قبول کر لو گے تو تم کو ہم انعام دیں گے، یعنی تم بجائے اسلام کے، بجائے مسلمان ہونے کے تم نصرانی بن جاؤ، اور جب تم نصرانی بن جاؤ گے تو ہم تم کو انعام دیں گے، اور انعام میں بھی کیا دیں گے؟ آدھا ملک دے دیں گے، آدھے ملک کی بادشاہت تمہارے نام، آدھا ملک ہمارے نام، آدھا ملک تمہیں دے دیں گے، آدھے ملک پر حکومت تم کرنا۔ اس وقت کا نافرمان، اللہ کو نہ ماننے والا، نبی کو نہ ماننے والا، وہ بھی جانتا تھا ایمان کی قیمت کو، اس لیے اس نے اتنی بڑی قیمت لگائی صحابہ کے ایمان کی کہ آدھا ملک پیش کر رہا ہے۔ یہاں تو حلال و حرام میں آ کے اٹک جاتے ہیں، وہاں ایمان کے مقابلے میں جب آدھا ملک آیا تو صحابی رسول عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی حجت اور بہت بڑی دلیل ہے۔ کیا کہا؟ آدھا ملک نہیں، آدھی بادشاہت نہیں، آدھی سلطنت نہیں، ساری دنیا کی بادشاہت دے دی جائے، ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے، اور ساری دنیا مجھے دے دی جائے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یوں کہا جائے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر، ایک پلک جھپکنے کے برابر ایمان سے پھر جاؤ اور پھر واپس اسلام میں چلے جانا، تھوڑی سی دیر کے لیے ایمان کو چھوڑ دو، اور تھوڑی سی دیر ایمان کے چھوڑنے پر ہم تم کو ساری دنیا کی بادشاہت دے دیں گے اور ساری دنیا کی حکومت دے دیں گے، تو ہمیں یہ بھی منظور نہیں۔ آدھا ملک کی بات کر رہے ہو، آدھی بادشاہت کی بات کر رہے ہو،
آدھی حکومت کی بات کر رہے ہو کہ نہیں نہیں، ایمان کے مقابلے میں ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی جائے، اور یوں کہا جائے ایک پلک جھپکنے کے برابر ایمان سے پھر جا اور پھر واپس جو ہے اسلام میں چلے جانا اور پھر واپس ایمان قبول کر لینا، اتنی سی دیر ایمان چھوڑنے پر اگر ساری دنیا کی حکومت مجھے دی جاتی ہے ہمیں یہ قبول نہیں۔ ساری دنیا کی بادشاہت کو ٹھکرایا، آدھے ملک کی بادشاہت کو ٹھکرایا، اتنے بڑے انعام کو ٹھکرا دیا، انعام کے مقابلے میں اس کو کہتے ہیں ایمان۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لالچ دینے پر بھی وہ ان کی بات میں نہیں آئے تو پھر ان کو ڈراونیاں دی گئی، ان کو دھمکیاں دی گئی۔ جیسے آج بھی بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگوں کے ایمان کے سودے ہوتے ہیں اور بہت سی جگہ پر بہت سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ صحابی رسول کو یہ دھمکی دی گئی، ہم تم کو ماریں گے، پیٹیں گے، سزا دیں گے، ہم تم کو یہاں سے در بدر کر دیں گے، ہم تم کو یہ کریں گے، ہم تم کو یہ سزا دیں گے۔ لیکن صحابی رسول کی ایک ہی بات تھی کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہمارے ایمان ہمارے اندر اتر چکا ہے، ہمارے رگ و ریشے کے اندر اتر چکا ہے، اب اس پر آنچ نہیں آ سکتی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک کڑھائی لائی جائے اور اس میں تیل گرم کیا جائے۔ وہ ایک کڑھائی لائی گئی، بڑی کڑھائی، اور اس میں تیل گرم کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ 2 قیدی لائے جائیں، 2 قیدی لائے گئے۔ یہ سارا کا سارا منظر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ 2 قیدی اس دیگ میں ڈالے گئے، اس کڑھائی میں، اس دیگ میں ڈالے گئے جس میں تیل گرم کیا گیا۔ کہ جب وہ تیل گرم ہوا اور اس گرم تیل میں جب وہ قیدی ڈالے گئے ان کے سامنے، تو فرمایا کہ وہ قیدی ایسے ابل آئے جیسے آلو ابالنے سے ابل آتے ہیں، چاول ابالنے سے ابل آتے ہیں۔ ان کے کھال اور بال الگ الگ ہو گئے، ان کی ہڈیاں بھی الگ ہو گئی، ان کا گوشت الگ ہو گیا۔ یہ سارا کا سارا منظر وہ صحابی رسول اور صحابی رسول کی جماعت، جو صحابہ کی جماعت وہ دیکھ رہی ہے اور ان کو دکھایا جا رہا ہے، یہ منظر ان کے سامنے بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تھوڑی دیر کے بعد میں تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا ہے، یا تو تم مان جاؤ، ہمارا مذہب قبول کر لو، چاہے آدھا ملک لے کے قبول کر لو، چاہے بادشاہت لے کر قبول کر لو، چاہے حکومت لے کر قبول کر لو۔ اگر ہمارا مذہب قبول نہیں کرتے ہو اور تم اپنی ضد پر رہتے ہو تو ہم تم کو یہ سزا دیں گے۔ لیکن حق حق ہی ہوتا ہے، حق حق ہی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا کہ نہیں نہیں، ایمان اندر اتر چکا، اب اس پر آنچ نہیں آ سکتی۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس دیگ میں ڈالو۔ جب بادشاہ کے سپاہی، بادشاہ کے فوجی ان کو پکڑ کر ڈالنے لگے تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے۔ تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ موت سے گھبرا کر روئے ہیں، وہ زندگی کے جانے پر رو رہے ہیں۔ تو بادشاہ کے پاس گئے بھاگ کر کہ شاید اب ان کا دل نرم ہو گیا ہے، اب آپ کی بات مان لیں، دوبارہ آپ ان سے جو ہے ان کی پیشی کریں اور دوبارہ ان سے بات چیت کریں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا بلا کر کہ کیا ہوا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور غصے میں وہ کہا ہم نے جو تمہیں کہہ دیا ہے وہ تم کر گزرو، ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ ایمان اندر اتر چکا ہے، اب اس پر آنچ نہیں آ سکتی، اب ہم تمہاری بات کو کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کر سکتے۔
بادشاہ نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو، یہ آنسو کس بات کے ہیں؟ عبداللہ ابن حذیفہ نے بڑے کڑک آواز میں کہا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم موت سے گھبرا کے رو رہے ہیں؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم زندگی کے جانے پہ رو رہے ہیں؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ہم موت سے گھبرا کے نہیں رو رہے ہیں، ہم تو زندگی کے جانے پہ رو رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ جان دینے کا وقت آیا، اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا، اور اس وقت میں ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی جان ہے۔ ہم تو اس تمنا کو لے کے رو رہے ہیں، یہ تمنا کر کے رو رہے ہیں کہ جو ہے کاش ہمارے بدن کے روئے روئے کے برابر اور ہمارے بدن کے بال بال کے برابر جانیں ہوتی، یہ کہ بعد دیگرے اس دیگ میں وہ ساری جانیں ڈالی جاتی۔ کل قیامت کے بھرچک میدان میں اللہ پوچھتا، اے عبداللہ تم میرے دین کے لیے کیا لگا کر آئے، میرے نبی کے مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے تم کیا لگا کر آئے، اور میرے جو ہے نبی کے دین کو پھیلانے میں جو ہے میرے نبی نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو یاد کر کے میرے دین کے لیے تم نے کیا لگایا؟ تو ہم جواب میں کہتے، اے اللہ جو کچھ تو نے دیا تھا سب کا سب ہم لگا کر آ گئے، تو نے جتنی جانیں دی تھی ہم سب لگا کر آ گئے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اپنی بات پر اتنے پکے ہیں کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہو رہے، تو پھر بادشاہ نے ایک بات کہی، بادشاہ نے ایک بات کہی عبداللہ ابن حذیفہ سے کہ تم ایسا کرو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے لیکن ایک کام تو کر لو۔ کہ ایک کام کیا ہے؟ کہ ایک کام یہ ہے کہ ہماری پیشانی چوم لو، ہمارا ماتھا چومو۔ عبداللہ ابن حذیفہ نے کہا کہ میری بھی ایک شرط ہے، کہ میری شرط یہ ہے کہ صرف مجھے نہیں میرے سارے ساتھیوں کو آزاد کیا جائے۔ میرے سارے ساتھیوں کو اگر چھوڑا جائے گا تو ان سارے ساتھیوں کے چھوڑنے کی بنیاد پر میں آپ کا ماتھا چوم سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک، ہم تم کو بھی چھوڑیں گے، تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑیں گے۔ وہ نافرمان جو خدا کا نہ ماننے والا، نبی کو نہ ماننے والا، جنت کو نہ ماننے والا، جہنم کو نہ ماننے والا، مرنے کے بعد کی زندگی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہ ماننے والا، جب وہ یہ کہہ رہا ہے صحابی رسول سے میرا ماتھا چومو، اور وہ اپنے ساتھیوں کی گرفتاری سے نکالنے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے کام آنے کے لیے ایک نافرمان کا ماتھا چومنے کے لیے تیار ہے۔ آج ایک بھائی بھائی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، ایک باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی پڑوسی کے لیے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کیا کسی میں اتفاق پیدا کرا دیں گے، ہم کیا کسی میں اتحاد پیدا کر دیں گے، ہم کیا کسی کے اندر محبت پیدا کر دیں گے۔ انہوں نے ایک مثال پیش کی، اور جب اس واقعے کی خبر عبداللہ ابن حذیفہ کہتے ہیں میرے دل نے نہیں چاہا کہ میں ماتھا چوموں، لیکن میں ساتھیوں کی وجہ سے اور اپنے ساتھیوں کو یہاں سے آزاد کرنے کے لیے میں نے میرے دل کو مجبور کیا، میرے دل پر پتھر رکھا اور میں آگے بڑھا اور میں نے اس نافرمان کی پیشانی چومی۔ کہ جب اس واقعے کی خبر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ عبداللہ ابن حذیفہ روم میں گئے تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جب وہ اپنی پوری جماعت کو اور پورے ساتھیوں کو لے کر مدینہ پہنچے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مجمع کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے مجمع سے خطاب فرما رہے ہیں۔ وہ امیر المومنین عمر فاروق کا بیان چل رہا ہے، اور اس بیان کے دوران عبداللہ ابن حذیفہ اپنی جماعت کو لے کر مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق اعلان کرتے ہیں عبداللہ ابن حذیفہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آزاد کرانے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو عزت دینے کے لیے ایک نافرمان کا پیشانی چومی ہے، ایک نافرمان کا ماتھا چوما ہے، اور ایک نافرمان کے سامنے وہ جھکے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے ساتھی آزاد ہو جائیں۔ کہ میں امیر المومنین عمر فاروق اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آج سارے کے سارے صحابہ جتنے بیٹے ہیں
وہ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی چومے، اور اس کی ابتدا اور شروعات امیر المومنین نے خود کی، سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں، صحابی رسول کو آگے بڑھایا گیا، عبداللہ ابن حذافہ آگے بڑھے، ان کی پیشانی کو امیر المومنین نے چوما، پھر سارے صحابہ نے یک بعد دیگرے ایک ایک صحابی کھڑے ہوتے رہے، عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی چومتے رہے۔ صحابہ نے اس طریقے سے اپنے ایمان کو بچا کر دکھایا، اور صحابہ نے ان حالات میں ایمان کو بچا کر جو ہے اس طریقے سے دکھایا کہ یہ حالات بھی اگر تمہارے سامنے آ جائے تو اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، ایمان کو کسی حال میں کسی درجے پہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ ایمان اتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایمان والا جب تک دنیا میں رہے گا، ایک اللہ اللہ کہنے والا جب تک اس روح زمین پر رہے گا، ایک اللہ اللہ کہنے والا جب تک اس آسمان کے نیچے رہے گا، اللہ آسمان کی چھتری کو باقی رکھیں گے، اللہ اس زمین کے بچھونے کو باقی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس زمین پر رہے گا، اللہ تعالیٰ چاند و سورج کو باقی رکھے گا۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس زمین پر نہیں رہے گا، اللہ کہتے ہیں پھر مجھے اس آسمان کی ضرورت نہیں، پھر مجھے زمین کی ضرورت نہیں، پھر مجھے چاند کی ضرورت نہیں، پھر مجھے سورج کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہ سارا کا سارا بقا جو ہے یہ صرف اور صرف ایمان والے کی وجہ سے۔ آج دنیا میں کوئی ملک یوں کہتا ہے کہ میں اتنا سپر پاور ہوں، تو فرمایا وہ ملک بھی اپنی طاقت کے باوجود ایمان والے کی وجہ سے باقی ہے۔ ایمان والا اتنا قیمتی ہے، ایمان والے کی وجہ سے آج ساری دنیا قائم ہے۔ جس دن ایمان والا نہیں رہے گا، فرمایا اللہ پاک سارے نظام عالم کو درہم برہم کر دیں گے۔ جو ایمان اتنا قیمتی ہو، اس ایمان کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، اس ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے ہر حال میں۔ صحابہ نے جس طرح ایمان کی حفاظت کی، حالات ان کے موافق ہوئے تو بھی، حالات ناموافق ہوئے تو بھی، چاہے ہمارے سامنے کیسے حالات آ جائیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کو اللہ ماننا ہے، اللہ ہی کو اپنے نفع نقصان کا مالک ماننا ہے، اللہ ہی کو اپنی عزت اور ذلت کا مالک ماننا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے جو ہے اپنے ایمان کو چھوڑ دیں۔ یہ تو قرب قیامت ہے، قرب قیامت میں ایک سے ایک فتنہ آئے گا، ایک سے ایک فتنے آئیں گے۔ جیسے پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا، یہ تو دجالی فتنے ہیں۔ قرب قیامت میں سب سے بڑا فتنہ اس امت پر دجال کا آئے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے دجالی فتنے بھی آئیں گے، ان دجالی فتنوں کا علاج اللہ نے بتایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان کو اتنا قیمتی بناؤ، ایمان کو اتنا مضبوط بناؤ، ایمان کو اتنا مضبوط بناؤ کہ جو ہے ایمان کے مقابلے میں جب کوئی چیز آئے تو فوراً ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ ایمان کی پرخ اور ایمان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب ایمان والے کے سامنے جو ہے ایمان کے مقابلے کی کوئی چیز آتی ہے۔ ہر جگہ ہر حال میں ایمان والا رہے، بازار میں ہے تو ایمان والا، دکان میں ہے تو ایمان والا، کاروبار میں ہے تو ایمان والا، مسجد میں ہے تو ایمان والا، جہاں رہے وہاں ایمان والا۔ کہ مومن کون ہے؟ کہ مومن تو وہ ہے جو نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، کہ دھوکہ دینے والا بھی مومن نہیں، دھوکہ کھانے والا بھی مومن نہیں۔ فرمایا دھوکے سے بچنا بھی ایمان کی علامت ہے، دھوکہ نہ دینا بھی ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا جو دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی ایمان سے جو ہے ایمان سے خالی ہیں، اور جو دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ بھی ایمان سے خالی ہیں۔ اس لیے ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی بتائی گئی، مومن کی نشانی بتائی گئی۔ فرمایا مومن وہ ہے جو نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے۔ سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے، سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے۔ فرمایا دل جس چیز کے بارے میں شک ظاہر کر دے اس چیز سے بچ جاؤ، اور دل جس چیز پر جو ہے یقین دلا دے اس کام کو کر لو۔ اللہ نے اتنی بصیرت دی ہے، اللہ نے اتنی عقل دی ہے، اللہ نے اتنی دانش مندی دی ہے، اللہ نے اتنی جو ہے سمجھ دی ہے۔
اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، ساری انسانیت میں سب سے افضل بنایا، سب سے بہترین بنایا، سب سے اچھا بنایا، سب سے مکرم بنایا۔ کیا اس لیے کہ ہم جو ہے اپنے دماغ کا استعمال نہ کریں؟ اللہ نے ہماری جنت کی ضمانت لی ہے کہ تم پاک دامن بن کر آ جاؤ، حیا والے بن کر آ جاؤ، اپنے دامن کو پاک کر کے آؤ، دامن ہمارا ناپاک نہ ہو۔ کہ دامن پاک کیسے رہے گا؟ جب آدمی ہر برائی سے بچے گا، اپنے نظروں کی بھی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرے، اپنے دماغ کی بھی حفاظت کرے، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرے گا، تو فرمایا یہ پاک دامن رہے گا۔ پاک دامن بننے کے لیے پاک چیزوں کو اختیار کیا جائے، پاک دامن بننے کے لیے پاک چیزیں گھروں میں لائی جائیں، اور پاک بننے کے لیے ناپاک چیزوں کو گھروں سے نکالا جائے۔ کہ جن چیزوں سے برائیاں پھیلتی ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے برائیاں آ رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے بچوں کے لیے موت کا سبب بن رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے بچوں کے لیے ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں، ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچایا جائے۔ آج امت کے لیے سب سے بڑا المیہ کہ امت کے نونہال، امت کے چھوٹے بچے، معصوم بچے سب سے زیادہ شکار اس موبائل کے ہو رہے ہیں۔ اس موبائل نے وہ فتنہ برپا کیا ہے، وہ فتنہ برپا کیا ہے کہ جس کا علاج نہ کسی بہت بڑے بزرگ کے پاس رہا ہے، نہ کسی عالم کے پاس رہا ہے، بلکہ اس کا علاج ہر گھر والے کے پاس ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رات ہی کو مولانا نے وہاں بتایا اور اس سے پہلے 12,000 مرتبہ بتا چکے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ برائیوں کے سیلاب آئیں گے، ایک وقت ایسا آ جائے گا قرب قیامت میں کہ برائیوں کے سیلاب آئیں گے اور تم برائی سے بچ نہیں پاؤ گے۔ آج برائیوں کے وہ سیلاب آ رہے ہیں، برائیوں کی وہ لہریں آ رہی ہیں کہ آج کوئی بچنا چاہتا ہے نہیں بچ پا رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو تعلیم دلاؤ، بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کرو، ان کو دنیاوی تعلیم بھی دو لیکن دینی ماحول میں۔ دنیاوی تعلیم دو، دینی ماحول کے اندر رکھ کر ان کا ذہن صاف ہو، ان کا دماغ صاف ہو، ان کا دل صاف ہو، ان کے کپڑے صاف ہو، ان کی سوچ صاف ہو۔ آج ہمارے بڑوں کا حال یہ ہے کہ ہماری سوچ صاف نہیں رہی، ہمارا دماغ صاف نہیں رہا، ایک دوسرے کے بارے میں تجسس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حدیث میں منع فرمایا گیا، حدیث میں منع کیا گیا کہ کسی کے بارے میں ہم کسی کے عیب تلاش کریں، کسی کے عیب ڈھونڈیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایمان والا بڑا قیمتی ہے، بیت اللہ سے زیادہ قیمتی انسان ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا ایک انسان کی عزت پر حملہ کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو ذلیل کرتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ بیت اللہ کی بے حرمتی بھی نہیں ہے۔ بے حرمتی کو بیت اللہ کے کر دے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ایک انسان کو ذلیل کرے، ایک انسان کو رسوا کرے، ایک انسان دوسرے انسان کا عیب تلاش کرے۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ فرمایا عیب ڈھونڈو مت، تلاش مت کرو۔ فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ ہر آدمی سے نفرت مت کرو، اس کی برائی سے نفرت کرو۔ جیسے ماں اپنے بچے سے گندگی سے نفرت کرتی ہے، بچہ گندگی میں لت پت ہو جاتا ہے تو ماں بچے کی گندگی سے نفرت کرتی ہے، بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کو گندگی دھو کر گلے لگاتی ہے۔ کہ ایسے ایمان والا اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، کہ کتنا قیمتی کہ جب تک یہ ایمان والا رہے گا آسمان و زمین قائم رہیں گے، جب تک یہ اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں رہے گا آسمان و زمین کا بقا ہے۔ فرمایا جس کی اتنی قیمت اللہ نے بتائی ہو وہ کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا اس کی برائی سے نفرت کرو، اس آدمی سے نفرت مت کرو۔ فرمایا پاک دامن رہو، حیا والے بن کر رہو، حیا شرم اختیار کرو، اور فرمایا نماز کا اہتمام کرو اور حلال رزق کھاؤ، حلال رزق۔
فرمایا یہ کام جو کر لے گا، فرمایا اللہ نے ان کی جنت کی ضمانت لی ہے، اللہ جنت کے ضامن بن رہے ہیں، ان کی دنیا بھی بھلی بنائے گا، آخرت بھی بھلی بنائے گا۔ دنیا اور آخرت کے بھلی بننے کے لیے اور جو ہے دنیا اور آخرت کو اچھا بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنی زندگیوں کو صحیح بنائیں، ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، ہم اپنی جو ہے اپنی اولاد کا اور آنے والی نسل کا فکر کریں۔ ان کو مدارس میں ڈالو، ان کو عالم بناؤ، ان کو حافظ بناؤ، ان کو جو ہے دنیاوی دینی تعلیم دو، دنیاوی تعلیم بھی دو دینی ماحول میں رکھ کر، ان کی نگرانی کرو۔ آج کے نوجوانوں کی نگرانی سب سے زیادہ ضروری ہو گئی۔ 14-15 سال کے بچے جو ہیں اس عمر میں جو پہنچے ہیں اور 20 سال کی عمر تک جو بچے پہنچتے ہیں، یہ زمانہ ایک پاگل پن کا حصہ ہوتا ہے، یہ زمانہ پاگل پن کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے پاگل آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے، اس عمر میں چلنے والا کچھ بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے ان کو اکیلے نہ چھوڑو، ان کی پوری نگرانی کرو، ان کو اکیلا نہ سونے دو، ان کو اکیلے مت بیٹھنے دو، ان کی 24 گھنٹے کی نگرانی کرو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے یہ نوجوان سلامت رہیں اور ان کی جوانی باقی رہے، ورنہ ایک وقت وہ آئے گا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روئیں گے، یہ ہمارے جوان بھی روئیں گے اور ہم بھی روئیں گے، اور ہمارے گھروں میں جھگڑے پھیلیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔